السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی اور پروگرام ہے زکوٰۃ کے احکام و مسائل، اور تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ حسب معمول مولانا حافظ صلاح الدین یوسف۔ ناظرین کرام، انتہائی مفید رہنمائی زکوٰۃ کے عملی مسائل کے حوالے سے انفرادی اور اجتماعی طور پر ہمارے کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا ایشوز ہیں، اور ان کا شریعت اسلامیہ کیا حل پیش کرتی ہے، ہمیں رہنمائی فرما رہے ہیں گزشتہ کئی پروگراموں سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب۔ اور گزشتہ پروگرام کے آخر پہ ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا ایک سوال محترم حافظ صاحب کے سامنے رکھا تھا کہ ہمارے معاشروں کے اندر، اسلامی معاشروں کے اندر جہاں زکوٰۃ کا نظام رائج ہے، زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی ہے، اور یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے اس کو جب ہم شریعت اسلامیہ میں اس کے خد و خال پڑھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو ایک اجتماعی خیرخواہی کا نظام ہے، اور پورے معاشرے کے اندر ایک خوشحالی پیدا کرنے کا ایک خودکار نظام ہے کہ کوئی غریب وہاں پہ باقی نہ رہے۔ جبکہ عملاً یہ ہے کہ ہم اسلامی معاشروں کے اندر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ گداگری بھی موجود ہے، غربت بھی موجود ہے، اور اس کے کیا اسباب ہیں۔ یہ سوال میں نے محترم حافظ صاحب کے سامنے رکھا تھا، اور اس کے جواب میں حافظ صاحب نے کچھ ارشاد فرمانا شروع کیا ہی تھا کہ ہمیں پروگرام ختم کرنا پڑا۔ آج ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ یہ منقطع ہوا تھا۔ محترم حافظ صاحب، میں نے عرض کیا، آپ نے سنا کہ ہم یہاں پہنچے تھے کہ یہ غربت اور گداگری پھر بھی موجود ہے نظام زکوٰۃ ہونے کے باوجود، یہ کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم مسلمانوں میں ایک طبقہ تو ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن وہ اسلام کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ بھی ادا غالباً نہیں کرتا۔ اور دوسرے نمبر پر جو زکوٰۃ حکومت نے ایک ٹوٹا پھوٹا نظام وضع کیا ضیاء الحق کے دور میں، یا پاکستان کی بات کر رہا ہوں؟ پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں، پاکستان کی حد تک سمجھے۔ دوسرے اسلامی ملکوں میں بھی یہی صورتحال ہے تقریباً، سمجھے، جو پاکستان کی ہے۔ تو پاکستان میں اس کا ایک ٹوٹا پھوٹا نظام وضع کیا گیا، اور اس میں شیعوں کو مستثنیٰ کر دیا گیا۔ اس میں سے پھر وہ کسی صاحب نے عدالت میں ریٹ کی کہ یہ آرڈیننس کی روح سے تو ہر شخص ہی جو بھی لکھ کر دے دے گا کہ میں زکوٰۃ اپنے حساب سے خود ہی دوں گا تو وہ مستثنیٰ ہو سکتا ہے۔ تو اب اس حساب سے پہلے تو شیعہ مستثنیٰ تھے، اور اب اور دوسرے لوگوں نے بھی استثناء حاصل کر لیا ہے، یعنی اب جو بھی استثناء حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اب وہاں یہ عام قانون ہے، وہ 50 روپے کا ایک فارم دیتے ہیں بینک والے، اچھا جی، اس میں آپ لکھ کر دے دیں تو آپ کی زکوٰۃ نہیں۔ اس میں صرف آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے کہ مجھے استثناء دے دیں، یا کوئی ڈیکلیریشن دینی ہے کہ میں فلاں ہوں؟ نہیں، صرف لکھنا ہے کہ میں نے اپنی فقہ کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اچھا، ہاں، تو آپ کی جو بھی فقہ ہے، جو بھی ہے، تو وہ آپ کی زکوٰۃ بینک والے پھر نہیں کاٹیں گے۔ تو آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک اجتماعی نظام میں اس سے بھی خرابی پڑتی ہے؟ اس سے بھی خرابی ہے، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نظام بنیادی طور پر ویسے ہی غلط ہے، سمجھے۔ تو اس سے ایک تو یہ ہے نا کہ ایک طرف تو بینک سود دیتا ہے 8% یا جتنا بھی، اور اس میں سے پھر وہ 2.5% زکوٰۃ کی کٹوتی کر لیتا ہے۔ تو یہ تو اس میں تو بے برکتی پہلے ہی شامل ہو گئی ہے، یعنی بے برکتی پہلے شامل ہو گئی، یمحق اللہ اور ربا جو ہے وہ پہلے ہو گیا، مال کو مٹانے کا اور برکت اڑانے کا اہتمام پہلے ہو گیا۔ اب بینک 8% تو سود دیتا ہے، اس میں سے وہ 2.5% کاٹ لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوئی، یعنی صرف سود کم ہوتا ہے، زکوٰۃ مال کی اصل زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔
تو اصل زکوٰۃ تو اس کے ذمہ پھر بھی باقی رہتی ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، تو اس طرح بھی زکوٰۃ میں کمی ہو رہی ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں، اور جو دیتے ہیں وہ بھی سود میں سے دیتے ہیں، وہ سود میں کمی کرتے ہیں، زکوٰۃ وہ بھی نہیں دے رہے۔ اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ جو زکوٰۃ حکومت وصول کرتی ہے اس طرح، وہ بھی تقریباً اس کے باوجود بھی 24-25 ارب روپے سالانہ بینکوں کے پاس زکوٰۃ کی صورت میں رقم جمع ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی، یہ بھی بہت بڑی رقم ہے، سمجھے، یہ بھی بہت بڑی رقم ہے، لیکن یہ رقم بھی صحیح طریقے سے مستحقین تک نہیں پہنچتی۔ وہ جو زکوٰۃ کے چیئرمین بنے ہوتے ہیں ان کے پاس وہ رقم جاتی ہے، وہ اپنے عللے تلوں پر خرچ کر دیتے ہیں، اور جو علاقے کے غربا مساکین ہیں ان سے ویسے ہی وہ دستخط کروا لیتے ہیں کہ ہمیں وصول ہو گئی ہے، تو وہ بھی مستحقین تک، کیونکہ کرپشن بہت عام ہے اسلامی ملکوں میں۔ یہ تو کرپشن کی بات ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عملاً اگر نظام زکوٰۃ قائم کیا جائے تو پھر اس کے ثمرات کی توقع رکھی جائے، جی ہاں، جب عملاً ہے ہی نہیں تو پھر اس کے ثمرات کی توقع کیسے رکھی جا سکتی؟ رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے بتلایا کہ سب سے پہلے اپنے مستحقین جو رشتہ دار ہیں ان کو دو۔ اب ہر خاندان میں کچھ نہ کچھ لوگ، اگر سارا کا سارا خاندان مالدار نہ ہو تو کچھ نہ کچھ لوگ تو ہر خاندان میں صاحب حیثیت ضرور ہوتے ہیں، سمجھے، اور اس کو اپنے خاندان کے تمام ضرورت مندوں کا علم بھی ہوتا ہے، کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، کون بیمار ہے جو علاج نہیں کرا سکتا، کون لاچار ہے جو کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، بے سہارا ہے۔ تو ہر صاحب حیثیت آدمی کو اپنے خاندان کے تمام افراد کا علم ہوتا ہے۔ اب اگر وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے خاندان کے ضرورت مندوں کی کفالت کرے، خبر گیری کرے، اور اسی طریقے سے ہر صاحب حیثیت اپنے اپنے خاندان کے ضرورت مندوں کی کفالت کرے، صرف ایک ہی خاندان کی بات نہیں ہو رہی، ہر شخص ہر صاحب حیثیت اپنے اپنے خاندانوں کو دیکھے کہ ان میں کون کون ضرورت مند ہیں، کس کس انداز کے ضرورت مند ہیں، ان کی اس طرح وہ امداد کرے، باقاعدہ ماہانہ تعاون کی صورت میں بھی کر سکتا ہے، سالانہ تعاون کی صورت میں بھی کر سکتا ہے، حسب ضرورت بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر ہر صاحب حیثیت اپنے اپنے خاندانوں کی اس طرح کفالت اختیار کر لیں اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے رہیں، تو کسی بھی خاندان کے ضرورت مند کو کسی دوسرے کے پاس جا کر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے، گداگری ویسے ہی ختم ہو جائے۔ گداگری ختم کرنے کا بہت نہایت آسان طریقہ ہے یہ، اور اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ کراچی میں کئی بڑے اچھے صاحب حیثیت خاندان ہیں، انہوں نے ایک نظام بنایا ہوا اجتماعی، زکوٰۃ جمع ہوتی ہے وہاں پہ، اچھا جی، اس خاندان کی، سمجھے، وہاں مختلف برادریاں رہتی ہیں، کوئی رنگون کے ہیں، کوئی کسی علاقے یعنی اپنی اپنی برادری کا انہوں نے سسٹم بنایا ہوا، اپنی برادری کا کئی خاندانوں نے اس طرح سسٹم بنایا ہوا ہے، وہاں وہ ان کی زکوٰۃ جمع ہوتی ہے، اور ان کے خاندان اور برادری کے جو لوگ غریب ضرورت مند ہوتے ہیں وہ ان میں تقسیم کرتے ہیں، ان کے بچوں کو تعلیم و تربیت، اس کا خرچ بھی وہ برداشت کرتے ہیں، کوئی بیمار ہو اس کا علاج کراتے ہیں، کوئی جس طرح کی ضرورت ہے، تو ان کے خاندان کا کوئی فرد کسی دوسری جگہ جانے کے اس کو ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو اس طرح اگر ہر صاحب حیثیت اپنے اپنے خاندان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے تو کسی بھی شخص کو کسی دوسرے کے پاس جا کر سوال کرنے کی، مسجدوں میں جا کر سوال کرنے کی، لوگوں کے سامنے سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، سمجھے۔ حکومت اگر اجتماعی نظام بنا لے وہ تو پھر تو سب سے بہتر ہے، بیت المال، سمجھے۔ اگر وہ نہیں ہے تو یہ بھی ایک اسلام کی تعلیمات پر اگر عمل کیا جائے تو یہ بہترین طریقہ ہے گداگری کو ختم کرنے کا، بہترین اصول ہے کہ آپ اپنے اپنے رشتہ داروں سے اپنے اپنے دائروں میں شروع کر دیں۔ اس طریقے سے گداگری کا لعنت نہایت آسانی سے ختم ہو سکتی ہے۔ کئی لوگ اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرنے سے اس لیے بھی گریزاں ہوتے ہیں کہ جی وہ ہماری عزت نہیں کرتے، ہمارا احترام نہیں کرتے، سمجھے۔ تو ہمارے رشتہ داروں میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، عزت کرتا ہے، تو وہ اس کی بدلے میں اس کے ساتھ وہ بھی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے، اور اگر کوئی بدسلوکی کرتا ہے تو اس کو پوچھتے تک بھی نہیں، وہ چاہے کسی حالت میں بھی ہو، وہ ایڈیا رگڑ کے مر رہا ہو، لیکن یہ اسے چونکہ ناراض ہے تو اس کی جا کے خبر گیری تک نہیں کرتا۔ حالانکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صلہ رحمی نہیں بتلایا ہے. لیس الواصل بالمکافئ، لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا. سبحان اللہ. کہ کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے بدلے میں تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لیتے ہو، تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. تو ساری دنیا کرتی ہے، رشتہ دار نہ بھی ہو تو بھی کرتے ہیں. اس میں اصل صلہ رحمی رسول اللہ نے یہی بیان فرمائی ہے کہ وہ رشتہ کاٹنے کی کوشش کرے، تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے، تم غلط معاملہ کرے، لیکن تم اس کے باوجود اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا ہے تو تم اس کے ساتھ حسن سلوک ہی کرو. یہ ہے اصل صلہ رحمی. اللہ اکبر. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا ان علی قرابتاً اصلہم ویقطعونی، کہ میرے کچھ ایسے رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ تعلق توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میں ان کے ساتھ حلم اور برداشت سے کام لیتا ہوں، وہ جہالت پر اتر آتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں. تو وہ میں کیا کروں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر جس طرح لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، اگر واقعی بات ایسی ہی ہے جیسے تو بیان کر رہا ہے، فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ، تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے. یعنی تیرا عمل پھر بھی ٹھیک ہے، تیرا عمل تو ٹھیک ہے لیکن ان کا رویہ اور ان کے لیے خود نقصان دہ ہے. حافظ صاحب محترم، انشاءاللہ ہم اس پہ انشاءاللہ اس حدیث کے مختلف پہلوؤں پہ بھی بات کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک ہمیں وقفے پہ جانا ہے. ناظرین کرام، وقفہ لینا بہت ضروری ہے اور وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. انتہائی مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اور تب تک امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے اور اس دلچسپ اور بہت مفید گفتگو میں آپ ہمارا حصہ بنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید. پروگرام ہے زکوٰۃ اور اس کے احکام و مسائل، اور تشریف فرما ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف، معروف علمی شخصیت ہیں عالم اسلام کی اور مفسر قرآن ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان سے سیکھتے ہیں اور زکوٰۃ کے احکام و مسائل کے حوالے سے انتہائی مفید گفتگو گزشتہ کئی پروگرامات سے ہمیں عطا فرما رہے ہیں. تو ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں وقفے سے پہلے رکا تھا. جی آپ محترم، آپ ایک حدیث ارشاد فرما رہے تھے صلہ رحمی کے حوالے سے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرا معاملہ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا ہے لیکن ان کا رویہ اس کے بالکل برعکس ہے. میرے حسن سلوک کے جواب میں وہ بدسلوکی کرتے ہیں، صلہ رحمی کے جواب میں قطع رحمی کرتے ہیں، حلم اور برداشت کے مقابلے میں جہالت پر اتر آ جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر بات ایسی ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، یعنی تیرا رویہ تو صحیح ہے لیکن ان کا رویہ غلط ہے. اس کا نتیجہ ان کے حق میں بہت برا نکلے گا. جس طرح کسی شخص کے منہ میں گرم راکھ ڈال دی جائے تو ظاہر بات ہے وہ اپنے اعمال کا نتیجہ بھگت رہے. لیکن اس کے لیے آپ نے یہ خوشخبری دی وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اللہ اکبر، کہ جب تک تیرا رویہ ایسا ہی رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار تیرے شامل حال رہے گا. سبحان اللہ. یعنی فرشتہ تیری مدد کرتا رہے گا، یعنی اللہ کی مدد. بالکل فرشتہ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہے نا، اللہ کی مدد. بالکل صحیح، اللہ کی مدد. تو گویا ایسے طرز عمل سے انسان کو اللہ کی خصوصی مدد بھی حاصل ہوتی ہے. یہ تاکیدات اسی لیے کی گئی ہیں تاکہ صلہ رحمی کا جو اصول اسلام نے بتلایا ہے اس کے تقاضے صحیح معنوں میں ایک اسلامی معاشرے میں بروئے کار لائے جائیں. کیونکہ جب تک وہ تقاضے بروئے کار نہیں لائے جائیں گے حسن معاشرت کے، حسن سلوک کے، صلہ رحمی کے، احسان کے، تو اس وقت تک معاشرے کے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، اور جب تک معاشرے کے ضرورت مند افراد کی ضرورتیں پوری نہ ہو جس معاشرے میں، تو وہاں امن و سکون بھی قائم نہیں ہو سکتا.
بالکل صحیح. سمجھے. تو اہل ثروت کو اسی لیے کہا گیا ہے. اور پھر اہل ثروت اگر اپنے اپنے مستحقین کے ساتھ اور بالخصوص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس طرح کا رحم و کرم کا احسان کا معاملہ کریں گے تو ان کے دلوں میں ایسے اہل ثروت کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور اس طرح جو غریب لوگ ہوتے ہیں اور مالدار لوگ ہوتے ہیں ان دونوں کے درمیان محبت اور تعاون کا ایک ایسا سلسلہ قائم ہوتا ہے جس سے ایک نہایت خوشگوار فضا قائم ہوتی ہے. یعنی غیر مستحق جو ہے اس کو بھی اگر ہدیہ دیا جائے وہی نا, تو اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے. محبت پیدا ہوتی ہے. تو جو شخص مستحق ہے, ضرورت مند ہے, اور اس ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جائے مصیبت میں, تو اس سے کس قدر محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تہادو تہابو, کہ ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو, اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی. تو جب ہدیے سے اتنے فائدہ ہوتا ہے جس میں استحقاق شامل نہیں ہوتا, اور اس طریقے سے یہ احسان کا معاملہ ہے. احسان کیا ہے؟ ایک ہے عدل, ایک ہے احسان. عدل تو یہ ہے کہ ایک مزدور کے ساتھ آپ نے مثال کے طور پر 100 روپیہ مزدوری طے کی. اب شام کو جب وہ مزدور اپنا کام پورا کر لیتا ہے آپ 100 کی بجائے اس کو 120 روپے دے دیتے ہیں. تو 100 روپیہ دینا یہ تو عدل تھا, صحیح. لیکن آپ اس کے ساتھ مزید احسان کریں گے, 20 روپے آپ زائد دیں گے, تو اس مزدور کے دل میں کیا جذبات پیدا کتنا محبت کا احساس پیدا ہوگا, کتنا وہ خوش ہوگا اور کتنی دعائیں دے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. عدل کے ساتھ ساتھ اللہ نے احسان کا مزید ذکر کیا. اور پھر ایتاء ذی القربہ جو ہے وہ پھر بعد میں الگ اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں سے لینے کا حساب نہیں رکھنا, صرف دینا ہے. سبحان اللہ. یعنی وہی احسان کا معاملہ. یہ دینے کا جو جذبہ ہے یہ معاشرے میں امن, سکون, پیار, محبت کی فضا قائم کرتا ہے. اور اگر اہل ثروت اپنے مال پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ نفرت کے جذبات. بحیثیت مجموعی جو اسلام کا مزاج ہے, جو معاشی سسٹم ہے اسلام کا, ظاہر ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کی بنیاد تو زکوٰۃ ہی ہے. لیکن جب ہم بحیثیت مجموعی اسلام کے معاشی مزاج کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ تو ہے ہی دینے والا. مما رزقناہم ینفقون, اپنے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں, یعنی کماتے ہیں. یہ نہیں کہیں کہا کہ کمانے کا حساب رکھتے ہیں. بہت کمانے والے ہوتے ہیں مومنین خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. اور مما رزقناہم, رزق دیتے ہم ہیں. اور وہ جو قرض کے حوالے سے, اب یعنی سودی معیشت, کمانے والی معیشت, دنیاوی معیشت اور اسلامی معیشت کا یعنی کتنا واضح اور بنیادی فرق ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو سودی معیشت کہتی ہے کہ اگر وہ وقت پہ نہیں دیتے تو اور سود بڑھا دو. تو قرآن کہتا ہے کہ ان کان ذو عسرۃ فناظرۃ الی میسرہ, کہ اس کو مہلت دے دیں خوشحالی تک, اور اگر خوشحالی تک بھی وہ نہیں دے سکتا یا ویسے ہی ان تصدقوا خیر لکم, ویسے ہی چھوڑ دو تو زیادہ بہتر ہے. یعنی ہر معاملے میں دینا, یہ اسلام کا اجتماعی مزاج معیشت کا. اور یہی چیز جو ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے, اور یہ غربت کا جو خاتمہ ہے, اگر یہ چیز موجود ہو تو غربت ختم ہو سکتی ہے. آپ نے بہت اچھا ایک پہلو بیان کیا ہے. اس سلسلے میں مزید میں کچھ عرض کروں گا کہ غیر اسلامی معاشرے میں تو یہ ہے نا, کسی کو اگر ضرورت پیش آئے تو وہاں سودی قرض کے بغیر اس کو رقم نہیں ملتی. مل ہر چیز جاتی ہے لیکن سود پر ملتی ہے. لیکن کیونکہ خود غرضی وہاں ہے. اس کے برعکس اسلامی معاشرے میں ہمدردی کا سبق دیا گیا ہے انسانوں کے ساتھ. اس میں کیا ہے, اگر کسی کو ضرورت پیش آ جائے تو اس کو قرض دے دو, قرض حسن اس کو کہا گیا ہے. سبحان اللہ. اور اس کی فضیلت کیا بیان کی گئی ہے. اب مثال کے طور پر کسی نے 6 مہینے کے لیے کسی سے قرض لیا ہے. اب وہ 6 مہینے کے بعد کہتا ہے کہ ابھی میرے پاس گنجائش نہیں ہے, میں وعدے کے مطابق نہیں دے سکتا, مجھے کچھ اور مہلت دے دو. چنانچہ وہ اور مہلت دے دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پہلے جو اس نے قرض دیا تھا 6 مہینے کے لیے مثال کے طور پر, تو جتنا اس نے مثال کے طور پر 50,000 روپے اس نے قرض دیے تھے, تو 6 مہینے تک اس کو اس طرح اجر و ثواب ملتا رہے گا جس طرح وہ روزانہ 50,000 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. اور جب وہ دوبارہ مہلت لے گا اور وہ اس کو مہلت دے دے گا
کہ بھئی مزید مجھے 2 مہینے کے لیے یا 4 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے مہلت دے دو، وہ دوسرا مسلمان کہتا چلو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، سمجھے۔ سودی معاشرے میں تو یہ ہوتا ہے نا، وہ اس کا مزید سود میں اضافہ کر دیتا ہے وعدے کے مطابق۔ یہاں ہے فناظرۃ الی میسرہ، تو یہاں یہ تاکید بھی کی گئی ہے کہ اگر وہ آسانی سے ادا نہیں کر سکے تو اس کو مہلت دے دو۔ صحیح۔ اب وہ اس کو دوبارہ مہلت دے دیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب اس کو اس سے دگنا اجر روزانہ ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی 50,000 روپے جو اس نے اس کو دیے ہوئے ہیں، وہ اب روزانہ دوبارہ مہلت دینے کے بعد 1,00,000 50 کی بجائے 1,00,000 روزانہ صدقہ کرنے کا اجر اس کو ملتا رہے گا جب تک وہ ادا نہیں کر دے گا۔ وہ تو پھر یہی چاہے گا کہ میں اب لوگوں آپ اندازہ لگا لیں، اگر اسلامی معاشرے میں صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی روح اور جذبہ موجود ہو تو وہاں تو سودی نظام کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن مسلمان چونکہ عملی طور پر اپنے مذہب سے دور ہیں، حتیٰ کہ اپنے مذہب کی تعلیمات سے بھی آشنا نہیں ہیں، یا جو آشنا ہیں ان کے اندر ان پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اور آخرت کے اجر و ثواب حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، بس دنیا دنیا۔ اب مسلمان کا بھی دوسرے لوگوں کی طرح ان کے سامنے بس دنیا ہی دنیا رہ گئی ہے، ورنہ یہ اتنا بہترین نظام ہے اسلام کا کہ ایک دوسرے کو قرض دے کر بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو ویسے ہی صدقات اور خیرات کا نظام ہے، اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں چلو وہ تو نہیں لینا پسند کرتے صدقہ خیرات، لیکن ان کے لیے یہ قرض حسن کا اتنا بہترین نظام ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اگر کوئی دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ادائیگی مشکل ہو رہی ہے، وہ اس کو معاف ہی کر دیتا ہے، تو قرآن نے بھی کہا ہے ان تصدقوا خیر لکم، اگر تم معاف کر دو تو یہ بہت تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جہاں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی کو سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ قرض کی معافی کا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ یعنی ایسا معاشرہ پیدا ہو، قائم ہو، تو پھر غربت بھی ختم ہوتی ہے، گداگری بھی ختم ہوتی ہے، اور یہ غریب اور مالدار کے درمیان جو کشاکش ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے ان کے درمیان۔ جس طرح کمیونسٹوں نے ایک دوسرے کے درمیان پیار محبت کی بجائے ایک دوسرے کو لڑانے والا جذبہ پیدا کیا۔ آپ سب مسئلہ تو پھر یہی سمجھ میں آیا کہ عمل کی کمی ہے۔ ہاں جی ہاں، دین اسلام کے اندر وہ ساری فیوز و برکات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور مسلمان حکمرانوں کو خاص طور پر کہ وہ اجتماعی نظام قائم کرنے میں عوام کی مدد کریں اور عوام الناس کی رہنمائی بھی کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ سارے فیوز و برکات دے دے گا، تو کسی حد تک یہ سسٹم قائم ہو سکتا ہے۔ تو آپ صاحب انشاءاللہ آپ سے رہنمائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ تشریف لاتے ہیں، ہمیں بہت مفید گفتگو سے مستفید فرماتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، مولانا حافظ صلاح الدین یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور زکوٰۃ اور اس کے احکام و مسائل اس حوالے سے بڑی ہی مفید گفتگو اور عملی گفتگو، اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ جاری ہے، اور یہ اگلے پروگرام میں بھی انشاءاللہ یہی گفتگو انہی مسائل کے ساتھ جاری رہے گی۔ امید ہے کہ آپ اگلے پروگراموں میں بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔